بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں. یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 183، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 7. کل تک ہم لوگوں کی سلسلہ وار تفسیر چل رہی تھی، پارہ نمبر 4 تک ہم لوگ پہنچے تھے. آل عمران کی آیت نمبر 122 تک تفسیر ہوئی تھی سلسلہ وار الحمدللہ. لیکن آج سے چونکہ رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہے، آج پہلا رمضان ہے، روزہ ہے، اس مناسبت سے اللہ نے کچھ موٹے اہم احکامات دیے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں. تو مناسب معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اس کا بھی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہمارے سامنے آ جائیں. اس لیے انشاءاللہ ان رمضان اور روزے کی آیت پر مشتمل جو آیتیں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ مستقل چوتھے بارے میں پھر جائیں گے سلسلہ وار تفسیر میں. بہرحال ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ فرض ہے. یہ روزہ ہمارے لیے کوئی سنت واجب نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی ہماری ڈیوٹی ہے. جیسے مزدور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو اس کو اس کی اجرت ملے گی. مزدور اگر ڈیوٹی نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی اس کی مزدوری نہیں دیتا. تو مزدور کو مزدوری کرنا یہ اس کے لیے فرض ہے تو پیسے ملیں گے. یہی حکم ہوتا ہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. فرض اگر ہم اللہ کے فرض کو ادا کریں گے تو اللہ ہمیں کھلائے گا، پلائے گا اور جو بھی نعمتیں نوازے گا. لیکن ہم لوگ پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیوں کو چھوڑتے ہیں، پھر بھی اللہ اس کو نوازتا ہے. کیوں؟ آزمانے کے لیے، امتحان ہے یہ. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہے، فرض، ڈیوٹی. اور یاد رکھو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک جتنے بھی اللہ نے انبیاء اکرام بھیجے ہیں سب کی امتوں پر کسی نہ کسی شکل میں روزہ تھا. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ کیوں روزہ نام ہے بھوک سے، پیاس سے، بیوی سے، ہم بستری سے رکنے کا. یہ 3 کام ایسے ہیں جو انسان پر بڑا مشقت اور تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو اللہ نے تسلی دیا ہے کہ یہ صرف تمہارے نہیں، پہلے لوگوں نے بھی کیا ہے، کوئی نئی چیز تمہارے نہیں ہے، اور لوگ کر گزر گئے. اسے ہمت ہوتی ہے کہ بھائی جب وہ لوگ رکھے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. اس لیے حوصلہ رکھیے، روزہ کو کبھی مت چھوڑیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر عذر کے روزہ کو چھوڑے گا، رمضان کے ایک روزے کی قضا پوری زندگی کر لے تو بھی رمضان والے ایک روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم لوگوں پر پہلا کام اور سب سے بڑا اہم ہوم ورک، سب سے بڑی ڈیوٹی مسلمانوں پر رمضان میں یہ ہے روزہ رکھنا. یہ اللہ نے فرض کیا ہے. کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور اللہ کے ہر احکام کو بجا لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تقوی کی وضاحت کرو، تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ
ایسی پرخار جھاڑیوں سے، کانٹے والے راستوں سے جس میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے گزرے ہیں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ یہ آپس کی گفتگو ہو رہی تھی ان دونوں کے بیچ۔ تو صحابی نے پوچھا اے امیر المومنین کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے پورے دامن کو ایسا سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرا دامن ادھر کی جھاڑی میں، ادھر کی جھاڑی میں، ادھر کے کانٹے میں، ادھر کے کانٹے میں نہ پھنسے۔ تو اس صحابی رسول نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، ہمارے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے ہر طرف گناہ ہے، اور آج کل تو گناہ ہمارے جیبوں میں ہے موبائل کی شکل میں۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، یہ تقویٰ ہے۔ لہذا روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، جائزہ لیتے رہیں۔ کتنے دن ہے روزہ؟ اللہ نے فرمایا تسلی کے لیے گنتی کے چند دن، 30 دن بس یا 29 دن۔ گزرتے ہوئے کچھ آج آیا ہے، ہم 29ویں روزے کو یا 30ویں روزے کو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ارے ابھی آیا تھا ابھی چلا گیا، تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اللہ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، لہذا اس کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ اس تعلق سے آپ اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اسلام سے پہلے عرب والے روزہ گھوڑے کو رکھاتے تھے۔ روزے کے معنی رکنا۔ عرب میں اس وقت بھی اور آج بھی دھوپ اور گرمی بہت غضب کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہاں بغیر کوئی اے سی کے چل نہیں سکتا۔ لہٰذا جو لوگ وہاں گئے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ وہاں کی چھوٹی جو ٹرالی ہوتی ہے، وہ لاری ڈی سی ایم، اس کو ڈرائیور کا جو کیبن ہوتا ہے وہ بھی اے سی ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہاں کی گرمی اور دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو گھوڑے پالنے کا شوق تھا اور گھوڑے کو لڑانے کا شوق تھا، جنگ کرتے تھے وہ لوگ، تو گھوڑے کو وہ لوگ دھوپ میں رکھتے تھے، بھوکے پیاسے، اور زوردار ہوا جو گرمی والی ہوا ہوتی ہے، تاکہ وہ برداشت کرے بھوک کو، برداشت کرے پیاس کی شدت کو، اور جب وہ گھوڑے کا مالک جنگ میں لڑے تو یہ گھوڑا اس کو دھوکہ نہ دے، بھاگ نہ جائے۔ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی، وہ لوگ گھوڑے کو روزہ رکھاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم گھوڑے کو روزہ رکھاتے ہو، اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ خود روزہ رکھو تاکہ تم دنیا کی مصیبتوں اور جہنم کی تکلیفوں سے بچ سکو۔ بہرحال تو روزے میں جب ہم بھوک اور پیاسے رہتے ہیں، ہمیں دوسروں کی تکلیف کا، دوسرے کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی احساس نہیں ہے تو ہمیں اپنے روزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا یہ موقع عنایت فرمایا، اس کی ہم قدر کر لیں، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی بیکار چیزوں میں نہ گزارے خدا کے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کیا کرو، سب آپ لوگ یاد کر لیں۔ 4 کام بہت آسان ہیں۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیے۔ دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار، استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما۔ تو کلمہ طیبہ، استغفار، یہ 2 ہو گیا۔ تیسری چیز ہے جنت، چوتھی چیز ہے جہنم۔ جنت طلب کرنی ہے، مانگنی ہے، اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ یہ 4 چیز کرنا ہے، کلمہ طیبہ، استغفار، جنت، جہنم۔ جنت جہنم کے لیے آپ ایک عربی میں الفاظ یاد کر سکتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، کہ اے اللہ ہم لوگ آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے۔ یہ آپ اور ہم، ہمارے بچے بچیاں، ضعیف مرد عورتیں سب یاد کر لیں، یہ 4 کام کثرت سے کریں۔ اور اسی طرح سے آج پہلا روزہ ہے تو ہو سکتا ہے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو اگر غلطی سے کوئی کھا لے پی لے، جیسے ہی یاد آ جائے آپ روک دیجئے، منہ میں ہے اگل دیجئے، روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ لیکن آپ نے سوچا ارے میں کھا لیا، شاید روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر کھا لیے تو اب روزہ ٹوٹ گیا، ایسا یہ مسئلہ معلوم رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جب سحری کرتے ہیں تو آپ اور ہم رات میں نیت کر لیں، نیت ضروری ہے۔ اگر رات میں نہیں کر سکے
تو آج 11 بجے سے پہلے تک ضرور کر لیں، بہت آسان ہے۔ میں آج دن میں اگر آپ نیت کر رہے ہیں ابھی مثلاً بھی کر لیں کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، رات میں بول رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا جو عربی کے الفاظ ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں عطا فرمائیں، اور اس رمضان المبارک کو ساری انسانیت کے لیے رحمت کا، برکت کا، خیر کا ذریعہ بنائیں۔